جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی، میرے والدین مجھے بریلوی عقیدے پر واپس آنے کا کہتے ہیں ورنہ گھر چھوڑ جانے کا کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ بریلوی عقیدے پہ واپس کس طرح وہ آپ کو لا سکتے ہیں؟ عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے لگانا شروع کر دیں، یہ تو نہیں کہیں گے نا. زیادہ وہ اس سے مراد یہ کہہ رہے ہوں گے کہ رفع الیدین چھوڑ دو. اگر آپ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سامنے نہ کریں. باقی عقیدے پہ آپ کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اسٹیبلش ہیں تو گھر چھوڑنے کا کہتے ہیں تو چھوڑ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا. قرآن میں آیا کہ انہوں نے کہا ابا جان، بلکہ باپ نے کہا میں تجھے سنسار کروا دوں گا، نکل جا میرے گھر سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. باقی آپ جو کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے کیا، میں تو اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر آپ اسٹیبلش ہیں تو چھوڑ دیں. باقی دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو رکھیں. اگر آپ ویل اسٹیبلش نہیں ہیں تو جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں. عقیدہ تو آپ کو میں بدلنے کا کبھی نہیں کہوں گا. عقیدہ کو یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ایک طرف یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھ لینا ہے. یہ تو عقیدہ تو دل کی ہے، عقیدہ تو ہی تو بنیاد ہے. اور پھر اگر وہ سننے کے موڈ میں ہیں تو انہیں یہ بات بتائیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ سے، اولاد سے، پوری دنیا سے بڑھ کے تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو ان سے پوچھیں کہ میں اللہ کے نبی کی بات مانوں یا آپ کی، یہ اب آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ عقیدے پہ واپس آنا کون سا ہے؟ یعنی میں چشتی رسول اللہ کہنا شروع کر دوں دوبارہ سے؟ تو وہ جب تک آپ پرابلم اپنا ہائی لائٹ نہیں کریں گے، روئیں گے پیٹیں گے نہیں، اس وقت تک تو وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن یہ مجھے پتا ہے بعض لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بے فائدہ ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی دنیا کی نصیحت اثر نہیں کرتی. وہ تو قرآن میں آیا کہ قرآن بھی نازل ہوا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. تو پیغمبروں کی بات سن کے بھی اضافہ ہوتا ہے. ان کا کوئی علاج نہیں. ان کا علاج صرف یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور زیادہ تر یہ ماں باپ کو جو ہے نا، یہ باہر کے محلے دار تنگ کرتے ہیں. کبھی کسی کے ماں باپ کو جا کے محلے دار یہ نہیں بتاتے کہ تیرا بچہ چرس پیتا ہے، یہ فلاں نشہ کرتا ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ یہ گنڈا ہے، کہیں مارے گا ہمیں. کبھی کسی کے ماں باپ کو یہ نہیں کہتے کہ تیرا بچہ جو ہے نا وہ بے نمازی ایسے نماز پڑھنے کا گئے. لیکن اگر وہ رفع الیدین شروع کر دے تو بے نمازی چرسی پوڈری محلے دار بھی آگے کہتے ہیں تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا. تو ایسے ماں باپ کو خود شرم کرنی چاہیے کہ کن لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر آپ غصہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی آخرت تو آپ کے اباء و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے برباد کی ہے. ان بچوں کی آخرت تو آپ لوگ برباد نہ کریں. انہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں، ان کا رائٹ ہے. یا تو آپ قائل کر لیں نا. ان میں سے کوئی بھی ماں باپ میں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو قائل نہیں کر پا رہا. ہمارے اسٹوڈنٹس انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آج تک تو عبد القادر جیلانی کی تم لوگ گیارہویں کھا رہے تھے. آج ہم نے بتایا کہ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ جو ہے ان کی کتاب میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو آج تمہیں وہ عبد القادر جیلانی نہیں نظر آ رہے کہ پوری زندگی وہ ایسی نماز پڑھتے تھے جو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دی تھی، جو گھوڑوں کی دموں والی تھی، جو بت رکھ کے آتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہو پیرانے پیر. تو یا تو پھر ٹائٹل ان سے واپس لو. پیرانے پیر کا آپ کو جی ہمارا پیرانے پیر وہ ہے جسے پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کیا تھا. جڑیں بڑھو نا پھر ایک وہ. تو آپ حکمت کے ساتھ چلیں. اس کے لیے میری مجلس 50 دیکھیں، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. 4 گھنٹے اور 22 منٹ کی آلموسٹ ویڈیو ہے، مجلس 50 کے نام سے. وہ آپ دیکھیں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو نصیحت کر سکتا تھا اس حوالے سے، دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، 22 سوالات ہوئے ہیں. اور یہ 22 سوال 22 سالوں کی محنت کے بعد بھی آپ یہ 22 سوال اس طرح کے اکٹھے نہیں کر سکتے جتنے یہ ہم نے فیڈ بیک کے بعد آپٹیمل کوسچنز سلیکٹ کیے تھے جو سب کچھ کور کریں. اس میں اس دعوت سے متعلق یہ دعوت آگے کیسے پھیلانی ہے، نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت سے جو کام ہمارے ذمہ ہے کیسے لے کے چلنا ہے، اور اس میں جو ہرڈلز آئیں گی وہ ہم نے کیسے ان کو عبور کرنا ہے، بریلویوں کو کیسے دعوت دینی ہے، دیوبندیوں کو کیسے دینی ہے، اہل حدیث کو کس حکمت سے بات کرنی ہے، شیعہ کو کس طرح بات کرنی ہے. سارے جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا تھا میں نے ریکارڈ کروا دیا. اور کوشش کریں تو اپنے والدین سے ہمت کر سکتے ہیں تو مجلس 100 کے پہلے 50 منٹ سنوا دیں. بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور کوئی ایک بار دیکھ لیں. اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو کسی نے ایک دفعہ بھی دیکھی، آپ لائف سٹوریز میں دیکھ رہے ہیں سب متنفر لوگ تھے، تعارف ہوا نیگیٹو، بات قبول کر لی. یہ دنیا میں کون بندہ ہے کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ تھے وہ نگاہ مارتے تھے یہ ہوتے تھے. بزرگ تو یہاں جیل میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے نگاہ بھی نہیں مارتے ہیں. لوگ تعارف بھی نیگیٹو کرواتے ہیں. جو سنتا ہے ایک بار تو اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ بات کی سچائی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ جتنے لوگ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کلپیاں کاٹتے ہیں. وہ تو کلپیاں میں قرآن سے کاٹوں جس نے کافروں نے کاٹی ہیں اور نبی اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، وہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ کے کلپ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں قرآن سے، نبی اسلام کی احادیث سے نبی اسلام کے کلپ بھی کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے جو ایتھیسٹ ہیں کس طرح نبی اسلام کی ذات کو ملائن کر رہے ہیں.
تو ہمیں کوئی کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے اپنا نقصان کریں گے، لوگ خود بخود قرآن و سنت کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بات سنی نہیں ہے، نہ سننا چاہتے ہیں، ان میں اتنا تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے نا تو باپ ان پڑھ جاہل ہونا، وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ ہی پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ خدا کے لیے میں تو یقین کریں اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں اپنے بچوں سے لرن کر رہا ہوتا ہوں، اور کوئی آر نہیں محسوس کرتا کہ اگر مجھے کوئی بات نہیں آتی ہے میں پوچھ لوں، ہمیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، سیکھا تو کسی سے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں کلچر یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بے شک جتنی بھی پڑھ لکھ بھی گئی ہے تو ہماری اولاد ہے۔ بھئی اولاد ہونے میں تو اولاد ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا تو اب آپ یہ تو نہ سمجھے، وہ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا ابا جی میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں پتا، شیطان کہتے ہیں مت چڑھیں آپ، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کتنی دفعہ سورہ مریم میں آیا۔ لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ ابا جی نے ابراہیم کو نکال دیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو بات جو ہے وہ سمجھانے کی تمیز نہیں تھی؟ کیا ان کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا؟ کیا انہیں طریقہ نہیں آتا تھا بات سمجھانے کا؟ نہیں، ابا تھا، نہیں بات مانی۔ تو ابا یا تو پیغمبر ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے مر جائے، ادروائز انبیاء کے لیے سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے نبی کے والد پہلے فوت ہو گئے تھے، اللہ نے اس آزمائش سے نہیں گزارا، تو یا وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آپ دیکھ لیں، اور یا پھر اگر حضرت یعقوب کو دیکھیں تو ان کے باپ اسحاق والد ان کے پیغمبر تھے، اسحاق کے والد جو ابراہیم پیغمبر تھے۔ یا پیغمبر ہو یا پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے۔ تیسرا آپشن پھر وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے۔